والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ ایک خبر بھی ہے، یوں سمجھے کہ یہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ میرا آخری جمعۃ المبارک ہوگا یہاں پر، یعنی آخری خطبہ ہے. اور اس خطبے میں کلام مجید فرقان حمید سورۃ الحشر کی 2 سے 3 آیتیں یہ میں نے چوز کی ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ تفصیل جس قدر ہو سکے آپ تک پہنچا دوں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ آیت کا جز یا ایھا الذین آمنوا، اس کو ہم قرآن پاک میں کئی مقامات پر پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اس کے اندر جو لطافت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو مزہ ہے، اس کو محسوس نہیں کرتے. ہمارے ایک بہت بڑی ہستی وہ فرماتے تھے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے. پتہ ہے آپ جب کسی کے سامنے بیٹھے ہیں وہ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور جب باتیں بہت لذیذ ہوں تو پھر بالکل ہی وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور آپ کا دل ہوتا ہے کہ یہ مجلس ختم نہ ہو، یہ محفل ختم نہ ہو، یہ جاری رہے کیونکہ مزہ آ رہا ہے. تو جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن اس سے باتیں کر رہا ہو تو قرآن سے لذیذ باتیں کس کی. تو وہ فرماتے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں قرآن پاک اکثر پڑھا کرتا ہوں، یعنی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہوں. تو جو شخص ان کی محفل میں مجلس میں موجود تھا اس نے بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ذوق اور شوق میں. میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا، دیکھوں گا مجھ سے بھی باتیں کرتا ہے یا نہیں. تو اس نے بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جوش تھا، جذبہ تھا، ٹھنڈا پڑ گیا. پھر آیا حضرت کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ ہو سکتا ہے آپ کی کرامت ہو کہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے. مجھے آج تیسرا دن ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن مجھ سے باتیں نہیں کرتا. میں تو تھک جاتا ہوں، میرا تو دل کرتا ہے میں قرآن پاک بند کر کے اب کچھ اور کروں. مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا آپ کو آتا ہے. میں اتنی دیر تک قرآن نہیں پڑھ سکتا جتنی دیر آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ قرآن آپ سے باتیں کیسے کرتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میں قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو جانتا ہوں. تو جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو قرآن کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہوں. تو یہ گویا کہ قرآن سے باتیں کرنا ہے اور قرآن کا بندے سے باتیں کرنا ہے. تو جب بندہ قرآن اس طرح سے پڑھتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن اس کی سمجھ میں آ رہا ہو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اس کو سمجھ کر پڑھ رہا ہو، تو قرآن کا مزہ آ رہا ہوتا ہے.
تو جب بندے کو قرآن کا مزہ آنا شروع ہو جائے نا، ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ذائقہ، بہت اچھا کھانا اس کا بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے. اچھا گناہوں کا بھی ایک ذائقہ ہے، وہ ذائقہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے نفس کو اس ذائقے کا عادی بنا لیا ہے، اس لیے ہمیں اس گناہ کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس ذائقے کو چکھا ہے. اور جس نے قرآن کے ذائقے کو چکھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن سے اچھا اور اعلیٰ ذائقہ کسی چیز کا ہے. قرآن کا بھی ذائقہ ہے، جس نے یہ ذائقہ چکھ لیا نا اس کے لیے قرآن سے اچھا ذائقہ کسی چیز کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ اس کے ترجمے کو جانتا ہوں، اس کی تفسیر کو جانتا ہوں، اس کو سمجھ کر پڑھتا ہوں، تو جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ قرآن سے باتیں کرتا ہے اور قرآن اس سے باتیں کرتا ہے. تو جب محفل ایسی ہو نا کہ قرآن اس سے باتیں کر رہا ہو، وہ قرآن سے باتیں کر رہا ہو، تو پھر تنہائی میں بھی مزہ آتا ہے. پھر آپ تفسیر سے وضاحت سے قرآن پڑھتے ہیں اور دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کا، کیونکہ جو باتیں قرآن میں ہیں وہ کسی چیز میں نہیں. اچھا جب وہ پڑھتے پڑھتے قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے اس مقام پر آتا ہے، ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو پڑھتے پڑھتے جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے نا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہ ندا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ پکار ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ پکار کافر کے لیے نہیں، کافر نکل گیا اس پکار سے. یہ پکار منافق کے لیے نہیں ہے، منافق نکل گیا اس پکار سے. یہ ندا منافق کو نہیں ہو رہی، یہ ندا کافر کو نہیں ہو رہی، یہ ندا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومن بندوں سے کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب جب یہ جملہ آتا ہے تو بندہ مومن جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ خطاب مجھ سے کیا جا رہا ہے حضور علیہ السلام کے واسطے سے. اب آگے جو حکم آ رہا ہے وہ میرے بارے میں ہے، وہ مجھے سمجھایا جائے گا، وہ مجھے بتایا جائے گا. تو وہ پوری توجہ رکھے کہ یہ حکم اب میرے لیے نازل کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی فضل سے مومن ہے، تو آگے جو حکم آ رہا ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آگے حکم کیا ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ بہت یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ سے ڈرو. یا اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ کی ذات تو بڑی محبت فرمانے والی ہے، وہ کوئی ایسی ذات تو نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، نماز چھوڑنے سے ڈرو، زکوٰۃ نہ دینے سے ڈرو، دوسروں پر ظلم کرنے سے ڈرو، برائیوں سے ڈرو، نجاستوں سے، ناپاکیوں سے ڈرو، برے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے ڈرو، اچھے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اچھائیوں کو اپنا لو. یہ سارا مفہوم اتقوا اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ سے ڈرو. پھر ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پہلا حکم اللہ سے ڈرو. دوسرا حکم ارشاد فرمایا اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل بروز قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ہر جان یہ دیکھے، یہ غور کرے، تفکر کرے. جس طرح وہ مال و دولت کے لیے غور و فکر کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے، ہر روز بھی حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر ہر ہفتے بھی حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر ہر مہینے بھی حساب و کتاب ہوتا ہے. تو ہفتے کے دن یہ چیک کیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں انکم کتنی ہوئی اور کتنا مال گیا، کتنا مال آیا. پھر ہر مہینے یہ چیک کیا جاتا ہے اس مہینے میں نے کتنا کمایا، کتنا جو ہے وہ بیچا، کتنا خریدا اور کیا اس کے اندر نفع آیا. پوری کیلکولیشن کی جاتی ہے. ان معاملات کے اندر ہم بڑے پکے ہیں، لیکن کیا آخرت کے معاملات کے اندر ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ نہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان یہ غور کرے، یہ دیکھے
کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اس سے مراد اعمال ہے۔ اپنے اندر غور کرتا رہے، کبھی کبھی بیٹھ کر تفکر کرے کہ اگر آج میں مر جاؤں، آج میری سانس نکل جائے، میرے پاس کیا ہے، قبر میں لے جانے کے لیے کیا ہے، حشر میں جانے کے لیے کیا تیاری ہے، سوالوں کے جوابات کے لیے کیا تیاری ہے۔ کیا میں وہاں جا کر یہ کہوں گا کہ میں نے اتنے کروڑ جمع کیے، وہاں جا کر یہ کہوں گا کہ میری اتنی فیکٹریاں تھیں، وہاں جا کر یہ کہوں گا کہ اپنے بیٹے کو 3 مکان دلا دیے، وہاں جا کر یہ کہوں گا کہ ابھی ابھی نئی گاڑی لے کر آیا ہوں؟ یہ باتیں تو نہیں چلیں گی۔ وہاں تو یہ بتانا پڑے گا کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے چھوڑے، اللہ کے بندوں کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو پریشان تو نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پورا کیا یا نہیں کیا، وہاں یہ جواب دینے ہوں گے۔ تو ان کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس بارے میں غور و فکر کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی سوچے کتنا غور کرتا ہے، کتنا سوچتا ہے وہ موت کے بارے میں، مرنا ہے، آگے کیا بھیجا ہے، کون سی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو آگے بھیجنے کے قابل تھی، کون سی کوئی نیکی زندگی کے اندر ایسی کی ہے کہ جو نیکی ممکن ہے کہ مجھے بچا لے، کون سے اچھے اعمال ایسے کیے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہیں۔ تو تفکر کا ذہن دیا گیا مومنوں کو، تفکر کا حکم دیا گیا، غور کرو، تفکر کرو، سوچو۔ تو جہاں اتقوا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، وہاں غور و فکر کرنے کا بھی حکم ہے کہ اپنے بارے میں آگے کے معاملات میں غور و فکر کرتے رہو، سوچتے رہو کہ کیا کر رہے ہو، شب و روز کیسے گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار رہے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت کے اندر 2 مقامات پہ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا بات ہے، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا۔ اگر نیکیاں بھیجی ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرے کہ پتہ نہیں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر گناہ بھیجے ہیں تو پھر بھی اللہ سے ڈرے کہ گناہوں کی وجہ سے تو پکڑ ہے۔ تو دونوں حالتوں میں خوف زدہ رہے، ڈرتا رہے، امید رکھے رب کی بارگاہ سے، لیکن خوف زدہ رہے۔ اگر نیکیاں بھیج رہا ہے تو اکڑ نہ جائے، اگر نیکیاں بھیج رہا ہے تو فرعون نہ بن جائے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے۔ 10 روز اگر نمازیں باجماعت پڑھ لیں تو اپنے آپ کو صوفی باصفا نہ سمجھے، عاجز سمجھے، گناہگار سمجھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے ایک عمل کے مقبول ہونے کے لیے 4 شرطوں کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی عمل میں 4 شرطیں پائی جائیں تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ پہلی شرط اس چیز کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا علم ہو، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اس کا علم ہو۔ دوسری بات، علم کے بعد اس پر عمل ہو۔ تیسری بات، علم بھی ہو گیا، عمل بھی ہو گیا، اب اخلاص ہو، خالصتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ 3 باتیں ہو گئی۔ پھر چوتھی بات، یعنی ایسا عمل جس کا علم بھی تھا، عمل بھی کر لیا، اخلاص کے ساتھ بھی کر لیا، اب بھی رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ چوتھی شرط بھی ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور امید اور خوف کی کیفیت میں رہے کہ پتہ نہیں رب کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول ہوگا بھی یا نہیں۔ امید رکھے کہ ہوگا، لیکن یقین نہ رکھے، یقین کی کیفیت میں نہ جائے، خوف رکھے دل میں، ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ سے میرے اعمال دھتکارے نہ جائیں۔ تو 4 شرطیں امام غزالی فرماتے ہیں جب پائی جائیں تو پھر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ غور کرے کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ان 4 شرطوں کو پورا کرے۔ ہم عمل کرتے ہیں تو علم نہیں ہوتا، اگر علم ہوتا ہے تو عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ علم اور عمل دونوں ہو جائیں، اتفاقاً ہو جائیں، تو اس کے بعد اخلاص کہیں نظر نہیں آتا، اور علم، عمل اور اخلاص تینوں آ جائیں تو چوتھی چیز خوف کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو صوفی سمجھ لیتے ہیں، بہت بڑا نیک سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں۔ تو یہ 4 شرطیں عمل کے مقبول ہونے کے لیے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ۔ آگے کے معاملات کی طرف جب غور و فکر کرو تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نیکیاں بھیج رہے ہو یا گناہ بھیج رہے ہو۔ اگر نیکیاں بھیج رہے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو، پتہ نہیں مقبول ہوں گی یا نہیں،
اور اگر گناہ بھیج رہے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، غور و فکر کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیوں ڈرتے رہو؟ ارشاد فرمایا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں سے باخبر ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دیکھو ہم بندوں سے کیسا ڈرتے ہیں، بندوں سے ایسا ڈرتے ہیں کہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں تو لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، اس ڈر سے کسی کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپ کر ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے چھپنے کا حق ہے اس سے ہم چھپ سکتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا، وہ تو ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تو وسوسوں سے بھی واقف ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر لوگوں سے چھپ کے گناہوں کا سلسلہ جاری کیوں رہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اس عقیدے کی کچھ کمی رہ گئی، کہ ہمارا عقیدہ کہیں کمزور ہو گیا۔ عقیدہ اس حوالے سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جب گناہ کی طرف جاتے ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت طاری رہی بندے پر تو پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مومنوں سے کلام کیا جا رہا ہے، مومنوں سے۔ اب مومنوں سے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ مومنوں سے کلام ہو رہا ہے، مومنوں کے چاہیے بڑے غور سے سنیں، کن لوگوں کی طرح نہ ہو جائے؟ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور مقصد ہی بھول گئے، کیوں آئے تھے؟ انہوں نے جینے کا مقصد ہی پیسہ سمجھا، جینے کا مقصد یہ سمجھا کہ آنا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا سمجھدار ہونا ہے، اس کے بعد اسکول اور کالجز کی پڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد نوکری کرنی ہے یا اپنا کاروبار کرنا ہے، پھر شادی کرنی ہے، پھر بچے ہوں گے ان کی شادی کر دینی ہے، پھر تسلی سے بیٹھ جانے ماشاءاللہ میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری۔ میں نے جی کسی کو اپنی زندگی میں، لوگ کہتے ہیں سنائی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں عبادت تو نہیں کر سکا، میں نمازیں تو نہیں پڑھتا، میں فلاں کام تو نہیں کرتا، لیکن میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ یہ اچھی بات ہے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، یہ اچھی بات ہے، حق نہیں مارنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، یا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ صرف حق نہیں مارتے تو جنت میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ روزے نہیں رکھتے اور آپ ساتھ یہ کہتے ہیں میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ بھی تکلیف تو مرغی بھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ کس کو تکلیف دیتی ہے؟ مرغی کس کا حق مارتی ہے؟ تو آپ کی حیثیت تو مرغی جتنی بھی نہیں ہے، یہ کام تو وہ بھی کرتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ مرغی بھی تکلیف نہیں دیتی کسی کو، مرغی بھی کسی کا حق نہیں مارتی، اور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں میں کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے تو غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کو مکمل کر دوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر ان کو سزا یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کا اپنا بھلا دیا۔ یہ سزا ہے کہ انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتی ہے، پھر دماغ میں آتا ہے ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، عبادت بھی نہ کر سکا، نیکیاں بھی نہ کر سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اپنی ذات بھلا دے گا، اپنا شعور ختم ہو جائے گا، اپنا علم ختم ہو جائے گا کہ دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، یہ نصیحت بھی سمجھ لیجئے، میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو قرآن پاک سے گہرا تعلق پیدا کر لیجیے۔ قرآن پاک اس کو ترجمے سے پڑھا کیجیے، اس کو تفسیر سے پڑھا کیجیے۔ اچھا ہمارے ہاں ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے،
ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایک رکوع کو، قرآن پاک کے ایک رکوع کو سمجھ کر پڑھنا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، یہ بغیر سمجھے 3 مرتبہ مکمل قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر ثواب ہی کی بات ہے تو یہ دیکھیں کتنا ثواب ہے۔ آپ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، نمازیں بے حیائی سے روکتی ہیں، نمازیں برائی سے روکتی ہیں۔ یہ جو قرآن کی تلاوت ہے یہ آپ کے گھروں کے اندر برکت لے کے آئے گی، آپ کی پریشانیوں کو کم کرے گی۔ قرآن آپ کو آپ کی مشکلات کا جواب دے رہا ہوگا جب آپ قرآن کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان یہ تھا کہ یہ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اور جمعۃ المبارک یہ میرا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ بعد میں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ پتہ نہیں کمیٹی والوں کے ساتھ کوئی معاملات ہو گئے تو اس وجہ سے یہ جا رہے ہیں یا ان کو نکال دیا گیا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بھائی صاحب کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کمیٹی کے جو صدر ہیں ہماری مسجد کے، ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں، ان سے بھی کہا تھا کہ 11-12 سال کا عرصہ یہاں پر میرا گزرا ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ 11-12 سال کے عرصے میں ان کو یہ ضرورت پڑی ہو کبھی بھی مجھے یہ کیوں کا لفظ جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی بولا ہو، یہ لفظ بھی کبھی نہیں بولا۔ یعنی طلب کلامی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت دور کی بات ہے، اس طرح کا معاملہ بھی الحمدللہ کبھی نہیں ہوا۔ اور میں اپنے مطلب خوشی سے اس وجہ سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے دل میں الحمدللہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے میرے دماغ میں، دل میں، کہ جس نے کبھی مجھے یہاں پر کوئی تکلیف پہنچائی ہو اور میرے دل میں کچھ اس کے لیے ہو، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں میری طرف سے اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو کبھی گفتگو کے اندر، کیونکہ باتیں کرنا تو ہمارا کام ہے، مجبوری ہے کرنی، یا پھر گفتگو کے اندر یا ملنے ملانے میں کسی طرح کی بھی کوئی حق تلفی ہو گئی ہو تو میں سب سے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، راضی رکھے، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔